نبی مبارک وسلم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے مظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، تو یہ خیال کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں ڈالیں گے. فنادى فی الظلمات، یعنی تنگی ڈالی گئی تو تاریکیوں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، تو یہ پاکی ہے، بے شک میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اور یہاں فی الظلمات آیا، جمعہ کا صیغہ نادى فی الظلمات. تو جمع کیوں کہا گیا؟ اس کو کہا کہ وہ سخت اور گھٹا ٹوپ تاریکی تھی، تو گویا وہ تہ بتہ مل کر کے کئی تاریکی تھی، اس لیے ظلمات جمع آیا. یا یہ کہ ایک رات کی تاریکی، دوسرے سمندر کی تاریکی، تیسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 تاریکیاں تھیں، اس لیے پھر ظلمات آئے. تو پہلی تفسیر کی ہے فی الظلمۃ الشدیدۃ المتقاصفہ فی بطن الحوت، مچھلی کے پیٹ میں سخت اور کثیر تاریکی، اسی ایک کو ظلمات کہا گیا، جیسے کہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو تاریکیوں میں کر چھوڑا، یعنی سخت تاریکی میں، اس جو طے بطے ہو کر کے کئی کے قام مقام ہے. یا یہ کہ حقیقتاً جمع ہے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے شکم کی تاریکی. نادا کے بعد ہے اللہ الہ، تو یہاں بے مقدر ہوگا کہ صلہ اس کا بے آتا ہے، یعنی بیانہ یہ پکارا. یا ایک ان تفسیریہ ہے جو اے کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ معنی قول کے بعد آتا ہے، صریح قول کے بعد نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لفظ کے بعد بھی نہیں ہوتا جس میں قول کا معنی بھی نہیں ہے. تو نادا میں قول کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا ان تفسیریہ بمعنی اے ہو سکتا ہے. اس کو کہا او بمعنی اے، یا یہ کہ انا اے کے معنی میں ہے. کنت من الظالمین لنفسی، میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں تھا اپنی قوم سے نکل آنے میں، اس سے پہلے کہ تو مجھے اذن دے. اب اس کے متعلق حدیث آئی ہے، امام احمد، ترمذی، امام نسائی وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے تھے سعد بن ابی وقاص سے، کہ سرکار نے فرمایا دعوت ذنون اذ ہوا فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدعو بها مسلمون ربہ فی شیء قط الا استجاب له. یہاں مسلم نے نقل کیا ہے ما من مکروب یدعو بهذا الدعاء، جو بھی مصیبت زدہ یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ما نجاہ واللہ الا اقرارہ، بخدا ان کو نجات نہ دی مگر اسی بات نے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کا اقرار کیا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، غم سے مراد ذلت، لغزش کا غم، وحشت کا غم، تنہائی کا غم. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو جب کہ وہ ہم سے دعا کریں اور ہم سے فریاد کریں. اب یہاں پہ قرات، تو ایک قرات تو یہ ننجی ہے، انجا ینجی، انجان باب افعال سے، تو ننجی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. لیکن دوسری قرات ہے نجی المؤمنین، تو اب یہ نجی کیسے ہوا، کون سا صیغہ ہے؟ یہ ابن عامر شامی اور ابوبکر شعبہ عاصم کی قرات ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اصل میں یہی ننجی تھا، تو دوسرے نون کو جیم کر کے ادغام کر دیا گیا تو نجی ہوا. نون کا جیم میں ادغام کر کے باس کے نزدیک اس لیے کہا کہ جیم میں نون کا ادغام نہیں ہوتا. دوسرے کہا گیا کہ اس کی تقدیر ہے نجین نجا المومنین، تو نجیہ فعل مجہول ہوا، نجاؤ نائب فاعل ہوا، المومنین مفعول بہ ہوا. تو نجیہ تھا
یا مفتوح، لیکن یا کو تخفیفاً ساکن کر دیا گیا، اور فعل کی اسناد مصدر کی طرف ہوئی، یعنی النجاؤ کی طرف مصدر حذف کر دیا گیا، اور المومنین نجا مصدر کی وجہ سے منصوب ہوا۔ اور اس تقدیر کا کلام ہے یہ ہے کہ یہاں المومنین مفعول بہی موجود ہے، تو جب مفعول بہی موجود ہے تو وہی نائب فاعل ہوتا ہے، تو مفعول بہی ہوتے ہوئے مصدر کو نائب فاعل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو المومنین مفعول موجود ہے اور پھر بھی النجا مصدر کو نائب فاعل بنایا گیا، تو اس کو کہا ہے کہ لیکن فی اقامت المصدر مقام الفاعل، اس میں مصدر کو فاعل کے قائم مقام رکھنا ہے مفعول کے ہوتے ہوئے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے نجیہ فعل ماضی مبنی برفت یہ تھا، اب یا کو ساکن کر کے نجل المومنین کہا گیا، تو اس میں یا کو ساکن کرنا ہے، اور یا کو ساکن کرنا یہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے، اور یا ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اس پر یہ کلام۔ دوسرے کہا گیا کہ یہ اس کی اصل ہے ننجی، باب تفعیل سے نجا نجی تنجیہ سے ننجی، تو دوسرا نون حذف کر دیا گیا دو نون کے جمع ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ دو تا میں سے ایک حذف کر دے گی تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ سے ایک حذف کر دی گی، تو ایسی ننجی میں سے ایک نون حذف کر دیا گیا، تو ایک نون جب حذف کیا گیا تو نجی بچا۔ اس میں وہ دونوں بات نہیں ہے، یعنی مفعول بہی کے ہوتے ہوئے مصدر کو نائب فاعل بنانا یا ماضی کی یا کو ساکن کرنا یہ سب نہیں ہے۔ وزکریا، یعنی یاد کرو زکریا کو جبکہ انہوں نے اپنے رب کو ندا کی، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے، تو اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کو عطا کرے کوئی ایسا فرزند جو ان کا وارث ہو اور ان کو تنہا نہ چھوڑے بغیر وارث کے۔ پھر اپنا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا تابع داری کرتے ہوئے مستسلماً، تو یہ عرض کیا وانت خیر الوارثین، تو بہتر وارث ہے، یعنی اگر تو مجھے نصیب نہ کرے ایسا جو میرا وارث ہو فلا ابالی، تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو بہتر وارث یعنی باقی رہنے والا۔ باقی وارث سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ تشبیہ کے طور پر ہے کہ جیسے کہ موروث کے ختم ہونے کے بعد وارث باقی رہتا ہے، ویسی تو باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ فرزند عطا کیا، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو سنوارا۔ اب سنوارنے اور صالح بنانے کا کیا مطلب؟ تو اس کو کہا ہے کہ جعلناہا صالحۃ للولادہ بعد العقار، باج ہونے کے بعد ان کو ولادت کے قابل بنایا، بعد عقرہا، یا صالح بنانے کا مطلب ہے کہ اس کو خوشخلق بنایا اور پہلے بدخلق تھی۔ اب آگے ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یعنی ان لوگوں ان کی دعائیں قبول کیوں ہوئیں؟ اس وجہ سے کہ یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے اور امید و بیم کے ساتھ دعا کرتے تھے، تو اس قابل تھے کہ ان کی دعا قبول کی جائے۔ تو یہ جملہ مستانفہ ہے جو ما سبق کی علت کو بیان کر رہا ہے، یعنی انبیاء مذکورین یہ خیرات یعنی نیکیوں میں تیزی کرتے، یعنی وہ لوگ اجابت کے طلبہ کو مطلوب اپنے مطلوبات کی طرف اجابت کے حقدار ہوئے، اس لیے کہ وہ ابواب خیر میں جلدی کرتے اور ان کے حاصل کرنے میں تیزی کرتے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، رغباً ورہباً یہ مصدر ہے، یہ تو راغبین راہبین کے معنی میں تو حال ہوگا کہ وہ شوق اور خوف کے ساتھ ہم سے دعا کرتے، یا مفعول لہو ہو شوق اور خوف کے سبب ہم سے دعا کرتے۔ اے طمعاً وخوفا، امید اور خوف کی وجہ سے، جیسے ارشاد ہے یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا ہے اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اور رغب رہب دونوں مصدر ہیں جو حال کی جگہ ہے، راغبین راہبین کے معنی میں، یا یہ کہ یہ دونوں مفعول لہو ہے، یعنی للرغبت فینا والرہبت منا، ہماری ذات میں رغبت اور ہم سے خوف کی وجہ سے۔ وکانوا لنا خاشعین، وہ ہمارے حضور خشوع والے تھے، یعنی تواضع والے، خوف والے تھے۔
واللتی احسنت فرجہا، یعنی اذکر التی، یاد کرو اس کو جس نے اپنی پادشاہی کی حفاظت کی، یعنی اس کو حلال و حرام سے بچایا. فنفخنا فیہا من روحنا، تو اس میں ہم نے اپنی جانب سے روح پھونکی. تو اپنی روح پھونکی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضرت مسیح کی روح ان میں جاری کر دی، یا ہم نے جبریل کو حکم دیا اور انہیں ان کے قمیص کے گریبان میں پھونک ماری، تو اس پھونک سے ہم نے عیسیٰ کو ان کے بطن میں پیدا کیا. تو چونکہ اللہ ہی کے حکم سے ایسا ہوا، اس لیے اپنی طرف اسناد کر کے فرمایا نفخنا. اور روحنا کیوں فرمایا؟ تو روح کی اضافت اپنی طرف کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے. وجعلناها ابناء آیت للعالمین، یہ دوسری جگہ بھی گزرا، اور ہم نے اسے اور اس کے فرزند کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی کر دیا. تو ہاں ابنا معطوف مل کر کے جعلنا کا مفعول اول ہوا، آیتن مفعول ثانی ہے. آیتین نہیں فرمایا، جیسے کہ جعلنا اللیل والنہار آیتین فرمایا، اس لیے کہ ان دونوں کا حال بے مجموع ہما ایک ساتھ مل کر کے ایک نشانی ہے. وہ ہے حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کو بغیر مذکر کے جننا، اور حضرت عیسیٰ کا بغیر مذکر کے پیدا ہونا. یا تقدیر یہ ہے جعلناها آیتن وابنہا کذالک، کہ ہم نے مریم کو ایک نشانی کر دیا اور اس کے فرزند کو بھی ایسے ایک نشانی کر دیا. تو آیتن جو مذکور ہے یہ معطوف علیہ، یعنی ہا کا مفعول، معطوف علیہ کا مفعول ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک نشانی ان کو کیا، ایک نشانی ان کو کیا. اور اس قول پر دلالت کرتی ہے ان کی قرأت جنہوں نے آیتین پڑھا ہے، قرأت شاذہ. اب ان سب کے بعد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہارا یہ دین ایک دین ہے. یعنی یہ انبیاء کرام اگرچہ مختلف زمانوں میں آئے، مختلف حضرات تھے، لیکن سب کی ملت اور سب کا دین ایک ہی تھا. امت کے معنی ملت، دین سماوی، اور هذه اشارہ ہے ملت اسلام کی طرف، اور یہی تمام انبیاء کرام کی ملت رہی ہے. اور امتن واحدتن یہ حال ہے، یعنی ایسا دین جو ایک ہے، متفرق نہیں ہے. تو اب یہ حال ہوگا تو حال کے لیے عامل چاہیے، کوئی فعل تو ہے نہیں یہاں. تو اس کو کہا کہ اس میں حاضہی میں جو اس میں اشارہ کا معنی ہے وہ عامل ہے، جیسے حاضہ بالی شیخن میں زا میں جو اشارہ کا معنی ہے، یا ہاں میں جو نبیہ کا معنی ہے وہ عامل ہے. تو عامل اس میں وہ ہے جو اس کے اوپر اشارہ دلالت کر رہا ہے. یعنی یہ ملت اسلام ہی وہ ملت ہے جس پر تم سب کو ہونا ضروری ہے کہ تم اس سے منحرف نہ ہو. یشار الیہا ملتن واحدتن غیر مختلفہ، اس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے. وہ معنی اشارہ کو ظاہر کیا اس حالت میں کہ وہ ایک ملت ہے، مختلف نہیں ہے. اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو. یعنی میں نے اختیار کے ساتھ تمہاری تربیت کی، تو شکر کے ساتھ میری، شکر اور فخر کے ساتھ میری عبادت کرو. اور یہ خطاب سارے انسانوں سے ہے.